السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ الملک یومئذ الحق للرحمن کان یوما علی الکافرین عسیرا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ شہادۃ صادقۃ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها کل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ فعال لما یرید ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام
اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کی وجہ سے کائنات سے بے شمار کفریہ، شرکیہ اور جہالت کی رسمیں ناپید ہوئیں، اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاعوں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد حاضرین و ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی کی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب میں سے جس مقام ذی شان کو میں نے اس وقت تلاوت کیا ہے، اسی مقام ذی شان کے حوالے سے میں اپنی معروضات اور گزارشات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ رب العالمین احکم الحاکمین مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے، پھر میرے سنانے کے بعد، آپ کے سننے کے بعد اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ والو، آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں میں ایک بڑی اہم بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں آج جمعے کے ساتھ ساتھ کرسمس ڈے بھی ہے۔ مسلمان جہالت کی بنا پر کرسمس کی مبارکیں بھی دے رہے ہیں، کیک بھی کاٹ رہے ہیں، اور کافروں کی خوشی میں بھی برابر کے شریک ہیں۔ جبکہ ہمارے لیے اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ یہ اسلام اپنے ماننے والوں کی زندگی کے ہر شعبے میں مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ مگر افسوس، صد افسوس، امت مسلمہ کی اکثریت اللہ کے دشمنوں کی نکالی میں غلامی کی حد کو بھی پھلانگتی جا رہی ہے۔ نام نہاد مسلمان ہر چیز کافروں جیسی بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔
آپ دیکھیں عبادات میں، عادات میں، معاملات میں، سیاست میں، حکومت میں، معیشت میں، معاشرت میں، ثقافت میں، تجارت میں، صورت میں، سیرت میں، اقتصاد میں، تہذیب میں، تمدن میں، رہن سہن میں، چال چلن میں، سوچ اور فکر میں، خوشی اور غمی میں، مسلم اور غیر مسلم کا امتیاز مٹ چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں، آج دشمن غالب ہے، ہم مغلوب ہیں۔ وہ حاکم ہے، ہم محکوم ہیں۔ وہ فاتح ہے، ہم مفتوح ہیں۔ وہ مؤثر ہے، ہم متاثر ہیں۔ ان کی گندی تہذیب ہم پر غالب آ چکی ہے۔ ان کا سڑا ہوا تمدن ہم اختیار کر چکے ہیں۔ ان کی غلیظ ثقافت کو ہم سینے سے لگا چکے ہیں۔ ان کے معاشی نظام پر ہم رشک کر رہے ہیں۔ ان کی سیاست کو اپنانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ہم جانتے نہیں ان کی ان خرابیوں کی وجہ سے آسمان کے خالق و مالک نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ یہ یہود و نصارہ ان بری حرکتوں کی وجہ سے ذلت اور مسکنت اللہ نے ان پہ مسلط فرما دی تھی، اور یہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، اللہ کے غضب میں گرفتار ہوئے۔ ذرا سوچو، اللہ نے ذلت و رسوائی جن کے مقدر میں لکھی، آج وہ ہمارے آئیڈیل ہیں، آج وہ ہمارے پسندیدہ ہیں، آج وہ ہمارے محبوب ہیں۔ کیا میں اور آپ مومن و مسلمان کہلانے کا حق رکھتے ہیں؟ وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود،
یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. آج مجھے اپنے آقا و مولا، اپنے رہبر و رہنما، اپنے پیشوا اور مقتدا، ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان یاد آ رہا ہے جس کو امام ابن ابی عاصم نے کتاب السنہ کے اندر حسن سند کے ساتھ بیان کیا ہے. کائنات کا امام آج سے 1500 سال پہلے امت کی تباہی کے اسباب بیان کر گیا، امت کی ذلت اور رسوائی کی وجوہات کا تذکرہ فرما گیا. کائنات کا امام خطبہ دے رہا ہے، کائنات کا امام واز کر رہا ہے. صحابہ کا جم غفیر میرے محبوب کی نگاہوں کے سامنے ہے. رحمت کائنات مومنوں اور مسلمانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان ھذا الامر لا یزال فیکم. بڑا عروج ہے صحابہ پہ، بڑا رعب ہے اسلام کا، بڑا دبدبا ہے مسلمانوں کا. 9 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے. ہر طرف اسلام اسلام کے نعرے بلند ہو رہے ہیں. مسلمان بڑے خوش ہیں، مسرور ہیں، حشاش ہیں، بشاش ہیں. کائنات کا امام ان کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے ان ھذا الامر لا یزال فیکم. اور میرے صحابہ اور مسلمانوں، میں محمد منبر پہ کھڑا ہو کے تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں رسول تمہیں بتلا رہا ہوں، میں محمد تمہیں سنا رہا ہوں. کیا ان ھذا الامر لا یزال فیکم. آقا فرماتے ہیں بے شک حکومت کا معاملہ تمہارے اختیار میں رہے گا. مسلمانوں، آمینہ کا لال کہہ رہا ہے اقتدار تمہارے پاس رہے گا، اختیار تمہارے پاس رہے گا، کرسی تمہارے پاس رہے گی. محبوب جی، کیا مسلمان اسی طرح پوری دنیا پہ حکومت کرتے رہیں گے؟ کیا مسلمانوں کو اسی طرح عزت و عظمت، رفعت و بلندی حاصل رہے گی؟ کائنات کے امام نے کہا ہاں، اقتدار اور اختیار اسی طرح تمہارے پاس رہے گا. وَأَنْتُمْ وَلَاتُهُ، تم اس کے نگران رہو گے، تم جسے چاہو گے اقتدار سونپو گے، تم جسے چاہو گے اپنا حاکم بناؤ گے.
کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، کتنی عظمت کی بات ہے، کتنی رفعت کی بات ہے۔ مسلمانوں سوچو ذرا، اپنے ماضی پہ نگاہ مارو کہ ایک دور تھا کہ تم تھوڑے تھے لیکن آگے بڑھ رہے تھے، تم آگے بڑھ رہے تھے، کفار تم سے ڈر رہے تھے، اور آج کفار آگے بڑھ رہے ہیں، تم ڈر رہے ہو۔ ذرا اپنی تاریخ کو پڑھو تو صحیح، ذرا اپنی تاریخ کا مطالعہ کرو تو صحیح، کہ جب تم 313 تھے تو کیسر و کسرا جیسی سپر طاقتیں تم سے لرزہ بر اندام تھیں، اور آج 2 ارب ہو گئے تم دنیا میں۔ بھارت جیسا بزدل، اسرائیل جیسا درندہ بھی آج تم سے نہیں ڈرتا۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ تو جس طرف رخ کرتا تھا، تیری آمد کا تذکرہ سن کے لڑائی سے پہلے دشمن میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا۔ مسلمان وہ مسلمان تھے جو میدانوں میں نکل آئے، کیسر اور اس کے ساتھ کسرا کو بھی کچل آئے، جہاں پہنچے زمین کو کر دیا آسمان سے اونچا، جہاں ٹھہرے در و دیوار کا نقشہ بدل آئے، سمندر میں بھی ان کی دوڑ کی راہیں نکل آئیں، پہاڑوں پر بھی ان کے فیض کے چشمے ابل آئے۔ آج اتنی بڑی تعداد میں ہو کے ڈر رہے ہو، کفر آگے بڑھ رہا ہے، تم ڈر رہے ہو۔ اور مجھے آج اندرا گاندھی کا کہا ہوا جملہ یاد آ رہا ہے کہ جب اندرا گاندھی سے اس کے فوجیوں نے آ کے کہا کہ مسلمانوں کی تعداد 1 ارب ہو گئی ہے، مسلمان 1 ارب بن گئے ہیں، اندرا گاندھی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اس نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہا ہم کہہ رہے ہیں 1 ارب ہو گئے ہیں مسلمان اور تو ہنس رہی ہے، کہا یہ مسلمان 2 ارب بھی ہو جائیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، بھگوان سے دعا یہ مانگو کہ یہ مسلمان 313 نہ بن جائیں کہیں، ان کے اندر وہ جذبہ پیدا نہ ہو جائے جو میدان بدر میں جناب محمد نے اپنے اصحاب کے اندر پیدا کیا تھا۔ یہ اس طرح کے مومن و مسلمان نہ بن جائیں۔ آج اتنی بڑی تعداد میں نہ اقتدار ہے، نہ اختیار ہے، نہ رعب ہے، نہ دبدبہ ہے، نہ شان و شوکت ہے، نہ عزت و عظمت ہے۔ کائنات کا امام تو کہہ کے گیا ان ھذا الامر لیزال فیکم وانتم ولاتہ۔ کائنات کے امام نے کہا ہمیشہ اقتدار تمہارے پاس رہے گا، اختیار تمہارے پاس رہے گا، کرسی تمہارے پاس رہے گی، نگران تم رہو گے۔ صحابہ نے خوشی سے پوچھا آقا کب تک؟ اپنی تباہی کے اسباب سن لو، اپنی ذلت کی وجوہات لکھ
پوچھا محبوب جی کب تک؟ فرمایا مالم تحدثو احدثن. او مومنو مسلمانوں ذرا دل کے دروازے کھولو، ذرا دماغ کی پٹیوں پہ منعکس کرو. کائنات کے امام کی بات 1500 سال بعد کس طرح سچی اور سچی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. کائنات کے امام نے کہا پتہ ہے یہ اقتدار کب تک تمہارے پاس رہے گا، اختیار تمہارے پاس کب تک رہے گا، اس کرسی کے مالک تم کب تک رہو گے؟ ما لم تحدثو احدثن، جب تک تم میری لائی ہوئی شریعت کے اندر اپنی جانب سے نئی باتیں ایجاد نہیں کرو گے، میری لائی ہوئی شریعت کو بدلنے کی کوشش نہیں کرو گے، میری شریعت کے اندر نئی نئی باتیں ایجاد نہیں کرو گے. اور مسلمانوں مجھے بتلاؤ، دین اسلام کے اندر سے 25 دسمبر کو جو کچھ تم کر رہے ہو نبی کی لائی ہوئی شریعت میں سے نکال کے تو دکھاؤ. شرم نہیں آتی؟ کہتے ہیں حرج کیا ہے، کیک کاٹ لیں تو حرج کیا ہے، خوشی کے موقع پر ان کی خوشی میں شامل ہو جائیں، حرج کیا ہے؟ کبھی غور کرو ظالموں، قربانی تمہاری عبادت ہے، انہوں نے بھی کبھی قربانی کی ہے؟ وہ رب کی توحید کا تمسخر اڑائے اور تو ان کی خوشی میں شامل ہو کے شرک کا ارتکاب کر کے شرک کا حصہ بن کے اپنے نامہ اعمال پہ تباہی اور بربادی کا قلم پھروائے اور تو کہے کہ حرج کیا ہے؟ آج یہ چیزیں جو تم نے اسلام کے اندر داخل کر دی ہیں، تمہیں عزت کیسے ملے گی، روب کیسے ملے گا، دبدبا کیسے ملے گا؟ کائنات کے امام نے تو پتہ ہے کیا کہا تھا، ذلیل نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا. امام طبرانی اپنی کتاب معجم الکبیر کے اندر اس روایت کو لائے ہیں. اس کے راوی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے سنا رحمت کائنات ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے تھے، عائشہ 3 بد نصیب ایسے ہیں، 3 بدبخت ایسے ہیں جن سے میں محمد نفرت کرتا ہوں. سوچو ذرا، کائنات کا امام کہہ رہا ہے 3 بد نصیب ایسے ہیں جن سے میں محمد نفرت کرتا ہوں. میں اور تو عشق کے دعوے کریں، محبت کے دعوے کریں، کائنات کا امام کہے کہ میں ان سے نفرت کرتا ہوں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کہتی ہے میں ڈر گئی کہ یہ کون بد نصیب ہیں جن سے جناب محمد نفرت کرتے ہیں، رحمت کائنات جن سے نفرت کرتے ہیں. کائنات کا امام بولا، رحمت کائنات نے فرمایا یا عائشہ، تو عائشہ پہلا بد نصیب ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، پہلا بد نصیب وہ ہے جس سے میں محمد نفرت کرتا ہوں جو لوگوں کے درمیان تفرقہ ڈالتا ہے، جو لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کرتا ہے، جو لوگوں کو اصل سے دور کرتا ہے. اصل کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟
جس سے دور کیا جائے نبی کائنات اس شخص سے نفرت کرتے ہیں. اصل کیا ہے؟ قرآن و سنت. اصل کیا ہے؟ قرآن و حدیث. لوگوں سن لو، کائنات کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، عائشہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا. اصل سے دور کرنے والے سے میں محمد نفرت کرتا ہوں. سوچو آج لوگوں کو گروہوں میں کون تقسیم کر رہا ہے؟ آج لوگوں کے درمیان تفرقہ کون ڈال رہا ہے؟ لوگوں کو حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، سہروردی، قادری، چشتی، رضوی کون بنا رہا ہے؟ اور لوگوں کو محمدی کون بنا رہا ہے؟ چند لمحوں کے لیے سوچو رسول اللہ کے فرمان کو سامنے رکھ کر. یہ جو رستے ہم نے اختیار کیے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے یہ بن جاؤ، حنفی بن جاؤ، مالکی، شافعی، حنبلی بن جاؤ، قادری، رضوی بن جاؤ، اللہ نے حکم دیا ہے. سچ کہا قاضی سرتاج اناف ملا علی قاری حنفی نے، اس نے حق کا اعلان کرتے ہوئے کہا ما کلف اللہ عمران ان یکون حنفیا او مالکیا او شافعیا او حنبلیا. اور لوگو مجھے ابو حنیفہ سے پیار بڑا ہے، لیکن اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ نے ہمیں نہ حنفی بننے کا حکم دیا، نہ مالکی بننے کا حکم دیا، نہ شافعی بننے کا حکم دیا، نہ حنبلی بننے کا حکم دیا. اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے تو محمدی بننے کا حکم دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اٹھاؤ الاحکام فی اصول الاحکام کو. عبداللہ ابن عباس کھڑے ہیں رضی اللہ تعالی. جناب عبداللہ ابن عباس سے ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا، جناب عثمان ابن عفان کے خون کے معاملہ میں جناب علی اور امیر معاویہ میں اختلاف ہو چکا ہے. اس اختلاف کے دوران جناب عبداللہ ابن عباس سے سوال ہوا رضی اللہ تعالی. سوال کیا ہوا؟ جناب عبداللہ ابن عباس سے پوچھنے والے نے پوچھا اعلی ملت ابن ابی طالب. عبداللہ ابن عباس جی بتاؤ تم علی ابن ابی طالب کی ملت پر ہو؟ قال لا، کہا نہیں. والا ملت ابن عفان، عثمان ابن عفان کی ملت پر ہو؟ قال لا، کہا نہیں. نہ میں عثمان کی ملت پر ہوں نہ میں علی کی ملت پر ہوں. فعلا ملت من انت، بتانا پسند کریں گے آپ کس کی ملت پر ہیں؟ جناب عبداللہ ابن عباس کا جواب سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. کہا قال علی ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہ علی کی ملت پر نہ عثمان کی ملت پر، اور مجھ سے سوال کرنے والوں میں اپنے آقا مولا جناب محمد کی ملت پر ہوں. کیا مطلب ہے؟ کہ جناب علی فرماتے ہیں، جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نہ میں علوی ہوں. تجھے فخر ہے حنفی بننے پر، تجھے فخر ہے مالکی، شافعی اور حنبلی بننے پر. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نہ میں علوی ہوں، نہ میں عثمانی ہوں، نہ میں اموی ہوں. دنیا کو بتا دو عبداللہ ابن عباس صرف محمد ہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شریعت کا درس دیکھو کیا ہے، شریعت کا سبق دیکھو کیا ہے، شریعت کی تعلیم دیکھو کیا ہے.
لوگوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہو؟ لوگوں کو کیا درس دے رہے ہو؟ کیا سبق پڑھا رہے ہو؟ بات لمبی ہو جائے گی، جمعے کا ٹائم مختصر ہوتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا بد نصیب کون ہے؟ جو لوگوں کے درمیان تفرقہ ڈالتا ہے، جو لوگوں کو اصل سے دور کرتا ہے، گروہوں میں پارٹیوں میں تقسیم کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا بد نصیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصحاب الاہواء، دوسرا بد نصیب وہ ہے جو اپنے نفس کے پیچھے چلتا ہے، اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، اپنے دل کے پیچھے چلتا ہے۔ کس نے کہا کرسمس کا کیک کاٹ؟ اس دل نے۔ کس نے کہا انہیں مبارک دے جا کے؟ کس نے کہا ان کی خوشیوں میں شامل ہو؟ اس دل نے۔ وَأَصْحَابُ الْأَهْوَاءِ، کائنات کے امام نے فرمایا دوسرا بد نصیب وہ ہے جس سے میں محمد نفرت کرتا ہوں، وہ جو اپنے نفس کے پیچھے چلتا ہے، اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے۔ بادشاہ حرج کیا ہے؟ خوشی میں ہی شامل ہوئے ہیں نا، حرج کیا ہے؟ کیک ہی کاٹا ہے نا، حرج کیا ہے؟ عید کی مبارکی دی ہے نا، حرج کیا ہے؟ وہ عقیدہ بنا رہا ہے کہ اس دن اللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، اور تو اس کو مبارک دے کے اس کے شرک میں شامل ہو رہا ہے۔ تو کہتا ہے حرج کیا ہے؟ تو نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد کا مذاق اڑایا، تمسخر اڑایا، توحید کو پامال کیا، اور جو توحید کو پامال کرے وہ کبھی کامیابی پا سکتا؟ کبھی کامیابی نہیں پا سکتا۔ ہم کہتے ہیں جی نمازی ہے، حاجی ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، مولوی ہے، امام ہے، قاری ہے، خطیب ہے، ادیب ہے، حسیب ہے، لبیب ہے۔ میں نے کہا رسول اللہ سے پوچھو کیا کہتے ہیں؟ کائنات کے امام نے کیا کہا؟ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اور ایسے شخص کو جو نفس کے پیچھے چلتا ہے، جو خواہش کے پیچھے چلتا ہے، جو دل کے پیچھے چلتا ہے، ساری کائنات اسے مومن مان لے۔ میں محمد اعلان کر کے جا رہا ہوں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ، ساری کائنات اسے مومن مان لے، میں محمد اسے مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ دوسرا بد نصیب جس سے نبی نفرت کرتے کون ہے؟ خواہش کے پیچھے چلنے والا، نفس کے پیچھے چلنے والا۔ تیسرا بد نصیب ہم اصحاب البدع، کائنات کے امام نے کہا، اور نبی اس سے بھی نفرت کرتا ہے جو دین میں بدعت جاری کرتا ہے، جو دین میں نیا کام جاری کرتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، رحمت کائنات کے غصے کا عالم کیا ہوگا ایسے شخص کے بارے میں۔ صحیح البخاری پڑھو، رحمت کائنات فرماتے ہیں من احدث فیہا حدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین۔ یہ اتنا گندا انسان ہے کہ اس پر اللہ کی لعنتیں بھی برستی ہیں، فرشتوں کی لعنتیں بھی برستی ہیں، مومنوں کی لعنتیں بھی برستی ہیں۔ اتنا گندا، اور اتنا گندا کہ امام طبرانی نے معجم الکبیر میں روایت نقل کی، ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ حتی یدع بدعتہ، کہا یہ اللہ کو اتنا ناپسند ہے، اللہ کو اتنا برا لگتا ہے، اتنا گندا لگتا ہے کہ اللہ اس کی آنکھوں سے توبہ کو ہی اوجھل کر دیتا ہے، اس کو زندگی میں توبہ نصیب ہی نہیں ہوتی۔
توبہ کیسے کرے گا؟ یہ نیکی سمجھ کے تو کر رہا ہے. توبہ تو تب نصیب ہوگی گناہ سمجھے گا تو. توبہ تو تب نصیب ہوگی غلطی سمجھے گا تو. یہ تو نیکی سمجھ کے، تقویٰ سمجھ کے، طہارت سمجھ کے لگا ہوا ہے. اللہ نے اس کی آنکھوں سے توبہ کو ویسے ہی اوجھل کر دیا ہے، اور یہ اس وقت تک اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی جب تک اس بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا. کتنا برا انسان ہے یہ کہ جامعہ ترمذی میں ہے جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چل جائے کہ فلاں شخص نے دین کے اندر نیا کام ایجاد کیا ہے. اللہ کی قسم عبداللہ ابن عمر اس کے سلام کا جواب دینا بھی پسند نہیں کرتے تھے. وہ سلام کرے، وہ اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے. عزتیں کرتے ہو تم، نبی کے اسلام پہ قدغن لگانے والوں کو ماتھے پہ بٹھاتے ہو. صحابہ سے سیکھو. صحابہ ان کے سلام کا جواب دینا بھی پسند نہیں کرتے تھے. آگے بڑھیے. امام مسلم صحیح مسلم کے مقدمے میں لائے ہیں. امام محمد بن سرین فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ اتنا برا انسان تھا کہ میں نے محدثین کی جماعت کو دیکھا، فلا یوخذ حدیثہم، جب انہیں پتہ چل جاتا یہ کوئی بدعتی انسان ہے وہ اس سے حدیث لینا بھی پسند نہیں کرتے تھے. حدیث لینا بھی پسند نہیں کرتے. امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ 3 بد نصیب ایسے ہیں جو مجھے اچھے نہیں لگتے. شکلیں خوبصورت بنا لو، صوم و صلات کے پابند بن جاؤ، اگر تم بدعت کے موجد ہو تو یاد رکھو آمنہ کا لال تمہیں پسند نہیں کرتا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا محبوب جی کیا فیصلہ ان کے بارے میں؟ فرمایا انا منہم بریء وہم منی بریء. امام کائنات فرماتے ہیں انا منہ بریء وہم منی براء. کائنات کا امام کہتا ہے عائشہ میں ان سے بیزار ہوں، یہ مجھ سے بیزار ہیں. میں ان کو اچھا نہیں سمجھتا، یہ مجھے اچھا نہیں سمجھتے. اسی لیے تو دین میں نئی بات ایجاد کر رہے ہیں، اسی لیے تو اسلام میں نئی نئی باتیں نکال رہے ہیں. امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات اگر یاد ہو تو اسی حدیث کی طرف آپ کو واپس لے کے چلا ہوں. کائنات کے امام نے فرمایا ان ھذا الامر لا یزال فیکم وانتم ولاتہ. اقتدار تمہارے پاس، اختیار تمہارے پاس، نگران تم رہو گے. کب تک؟ ما لم تحدثوا احدثا، جب تک دین کے اندر نئی بات ایجاد نہیں کرو گے. فاذا فعلتم، جب تم نے یہ وتیرہ اختیار کر لیا، یہ عمل اختیار کر لیا اسلام کے اندر، تم نے نئی نئی باتوں کو ایجاد کرنا شروع کر دیا. فاذا فعلتم، اور لوگوں اپنے گھروں کو دیکھو، اپنے اڑوس پڑوس کو دیکھو، اپنے دائیں بائیں دیکھو، اپنے آگے پیچھے دیکھو، کہیں محمد کی شریعت کا مذاق تو نہیں اڑایا جا رہا، آقا کے دین کا تمسخر تو نہیں اڑایا جا رہا. کائنات کے امام نے کہا فَإِذَا فَعَلْتُمْ، جب تم نے یہ وتیرہ اختیار کر لیا کیا ہوگا پھر؟ سلط علیکم شرار خلقہ، پھر اللہ تم سے کرسی چھین لے گا اور تم پر برے لوگوں کو مسلط کر دے گا. سلط علیکم شرار خلقہ، بدترین لوگوں کو تمہارا حکمران بنا دے گا. برے لوگ تمہارے لیڈر بن جائیں گے، برے لوگ تمہارے حاکم بن جائیں گے. سلط علیکم شرار خلقہ. پھر کیا ہوگا؟ اور ذرا رسول اللہ کے فرمان کے الفاظ سنو. 1500 سال نبی پہلے فرما رہے ہیں. کیا فرمایا؟
فرمایا فَيَلْحَتُوكُمْ كَمَا يُلْحَتُ الْكَذِيبُ، فرمایا جب برے لوگ تم پہ مسلط ہوں گے پھر تمہارے مومن و مسلمان بھائیوں کو وہ اس طرح کاٹیں گے جس طرح گاجر اور مولی کو کاٹا جاتا ہے. وہ مومنوں اور مسلمانوں کی چمڑیاں اس طرح اتاریں گے جس طرح گنے سے چھلکا اتارا جاتا ہے. آؤ ذرا دیکھو، آج کشمیر سے لے کے بوسنیا تک، ایشیا سے لے کے افریقہ تک نگاہ مار کے دیکھو، عرب سے لے کے حجاز یمن تک، حجاز یمن سے لے کے چین تک، دیکھو آج مسلمانوں کو کس طرح گاجر و مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کا خون کس طرح بہایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو کس طرح بے آبرو کیا جا رہا ہے. کائنات کا امام تو 1500 سال پہلے کہہ گیا ہے کیا سلط علیکم شرار خلقہ، برے لوگ تم پہ مسلط ہوں گے. پھر فَيَلْحَتُوكُمْ كَمَا يُلْحَتُ الْكَذِيبُ، وہ تمہارا اس طرح کلا کما کریں گے، تمہیں اس طرح کاٹیں گے جس طرح گاجر و مولی کو کاٹا جاتا ہے. صحابہ نے سنا، لرزہ طاری ہو گیا، صحابہ پریشان ہو گئے، صحابہ فکر مند ہو گئے. محبوب جی یہ معاملہ کب تک رہے گا؟ یہ ذلت اور رسوائی کے بادل ہم پر کب تک چھائے رہیں گے؟ کائنات کے امام جناب محمد نے فرمایا سنن نبی داؤد ہے، اور مومنوں لکھو رسول اللہ کے فرامین، سنن نبی داؤد، کائنات کے امام نے فرمایا سلط علیکم ذلن، یہ ضلالت تم پر مسلط رہے گی، یہ ضلالت تم پر قائم رہے گی. سلط علیکم ذلن لا یرفعہ عنکم، اللہ نہیں اٹھائے گا تمہارے اوپر سے، یہ ذلت اور رسوائی نہیں اٹھائے گا، تمہاری یہ تباہی اور بربادی کے سیلاب جو تمہاری طرف امڑے ہوئے ہیں ان کا رخ نہیں موڑے گا. یہ تمہارے سروں پہ جو تباہی اور بربادی کے بادل سائے ہوئے ہیں یہ کبھی نہیں چھٹ پائیں گے. لا یرفعہ عنکم، اللہ ان کو کبھی نہیں اٹھائے گا. محبوب جی کبھی بھی نہیں، فرمایا اٹھائے گا. کب؟ حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم اپنے اس سچے اور سچے دین کی طرف واپس نہیں لوٹ آتے، جب تک اس سچے اور سچے دین پہ تم کاربند نہیں ہو جاتے. اور مومنوں چھوڑو ان رسموں کو، چھوڑو ان رواجوں کو، چھوڑو ان بدعات و خرافات کو، اس سچے اور سچے دین کی طرف واپس لوٹاؤ. اگر چاہتے ہو کہ کامیابی تمہارا مقدر ہو، اگر چاہتے ہو کہ فوز و فلاح تمہیں حاصل ہو، تو پھر واپس پلٹاؤ اس دین کی طرف. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتا دو جس کو اختیار کرنے کی وجہ سے ہم اس دین پہ کاربند ہو جائیں، اس دین پہ پکے ہو جائیں. اب آئیے مسند احمد کو کھولتے ہیں. مسند احمد کے اندر صحیح غیر ہی سند کے ساتھ رحمت کائنات کا فرمان موجود ہے. اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ وظیفہ بتانے لگے، کائنات کا امام وظیفہ سمجھانے لگا ہے. فرمایا اس سچے اور سچے دین پر کاربند ہونا چاہتے ہو؟ جی. فرمایا پھر صبح 3 مرتبہ اور رات کو 3 مرتبہ اپنی زبان سے یہ وظیفہ ادا کر لیا کرو، میرے یہ بتائے ہوئے الفاظ و کلمات پڑھ لیا کرو. کون سے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اے اللہ میں دن کے آغاز میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں، محمد کے نبی ہونے پہ راضی ہوں. 3 مرتبہ تجھ سے عہد کرتا ہوں
کہ میں اس پہ راضی ہوں. پھر 3 مرتبہ رات کو اس پہ عہد کرتا ہے. امام کائنات جناب محمد فرماتے ہیں او مومنو لکھو اگر تم نے اس کو معمول بنا لیا قیامت کے دن سب سے پہلے تمہیں جو بشارت ملے گی پتہ ہے وہ کون سی ہوگی؟ کائنات کے امام نے کہا بندہ دنیا چھوڑ کے اخروی زندگی کا سفر اختیار کر کے رب کی بارگاہ میں پہنچے گا. اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے کہے گا اور میرے بندے کیا عمل لے کے آیا ہے، کیا کرتا رہا ہے؟ اللہ میں نے کیا کرنا تھا، میں تو ایک ہی وظیفہ جو تیرا نبی بتا کے آیا تھا پڑھتا رہا ہوں. رضیت باللہ رباً وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. میں تو یہی پڑھتا رہا ہوں، میں تو یہی کہتا ہوں اللہ میں راضی میں راضی میں راضی میں راضی. کائنات کا امام کہتا ہے جب نبی سنے گا نا، جب خدا سنے گا نا، اللہ کہے گا اچھا تو دنیا میں کہتا رہا ہے میں راضی، تجھ پہ راضی، تیرے نبی پہ راضی، تیرے دین پہ راضی، تو یہ کہتا رہا الا کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ. اور میرے بندے خوش ہو جا، دنیا میں تو کہتا رہا ہے میں راضی میں راضی، آج میدان معاشر میں اس وظیفے کی وجہ سے میں رب تجھ سے کہتا ہوں میں رب تجھ سے راضی. اور کیا چاہیے مجھے اور آپ کو؟ اگر میدان معاشر میں آسمان کا خالق و مالک کہہ دے میں بندے اپنے سے راضی ہو گئے. اور سن نبی داؤد کے الفاظ سناؤں تمہیں، سن نبی داؤد کے الفاظ. کائنات کے امام نے کہا حساب و کتاب رب کی بارگاہ میں ہو رہا ہے، بندہ ڈرا ہوا ہے، لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے، پتہ نہیں کیا فیصلہ ہونا ہے. اور کیا کر کے آیا ہے اللہ؟ کیا کرنا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. یہی وظیفہ پکاتا اور پڑھتا رہا ہوں. فرمایا پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں، وجبت لہ الجنہ، میں نے اس عمل کی وجہ سے جنت تجھے لکھ کے دے دی ہے، جنت کو تجھ پہ واجب کر دیا ہے. اور مسلمانوں کہاں کھوئے ہوئے ہو، کہاں رہ گئے ہو؟ اور یہیں پہ بس نہیں، ایک روایت میں نے امام طبرانی کی معجم الکبیر میں بھی پڑھی ہے، شیخ ناصر الدین البانی کی سلسلہ صحیحہ میں بھی پڑھی ہے. کائنات کا امام بھی کھڑا ہوگا میدان محشر میں، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہوں گے. جب رب کہے گا نا اللہ کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم، میں تجھ سے راضی، وجبت لہ الجنہ، تجھ پہ جنت واجب. میرا محبوب آگے بڑھے گا، نبی آگے بڑھ کے کیا کہے گا؟ انا الزعیم، اور میں تیرا گرنٹر تھا دنیا میں کہ یہ عمل کر لے، یہ عمل کر لے، یہ عمل کر لے، کامیاب ہو جائے گا. میں تجھے دنیا میں کہہ کے آیا تھا تو اس عمل پہ کار بند ہو جا، میں تیرا گارنٹر ہوں. آج اس گارنٹی کو پورا کرتے ہوئے لآخذنہ بیدہی حتی ادخلہ الجنہ، محمد اس بندے کو ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں ساتھ لایا جائے گا، اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا. پھر مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اس دین کو سمجھیں، اس دین کا تمسخر اڑانے کی بجائے اس دین پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اس دین کو اپنانے کی کوشش کریں، اس دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر اس دین پر میں اور آپ کاربند ہو گئے انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی جنت کے مالک و وارث بن جائیں گے. آخر دعوانا الحمدللہ.